لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں عبدالماجد حسینی۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا تھا جس کے اندر بڑی مدلل گفتگو تھی کہ نماز جس طرح سے ننگے پیر پڑھنا چاہیے اسی طرح سے جوتے کے اندر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر نمازیں جوتے کے ساتھ تھیں اور صحابہ کرام بھی جوتے میں نماز پڑھنا کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر مسجدوں کی قالین اور مسجدوں کی صفائی اور مسجدوں کے فرش کا اس طرح سے اہتمام کیا گیا جس کی وجہ سے جوتے میں نماز پڑھنا ایک عیب سا بن گیا ہے۔ یقیناً اس طرح کی مسجدیں جو ہیں اس میں آپ جوتا لے کر جانا درست نہیں ہے، نہیں جا سکتے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دوسری جگہ پہ ہیں، میدانوں میں ہیں، آفس میں ہیں یا کہیں اور ہیں جہاں پر گھر میں ہیں، جوتے کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ عوام کے اندر اس طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں کہ وہ جنازہ بھی پڑھتے ہیں تو وہ اپنا جوتا جو ہے نکال کر سائڈ کر دیتے ہیں، پھر ننگے پیر ہو کر جنازے کی نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی یہ بات یہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ بالکل اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جوتے کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، جوتے کے ساتھ نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر جوتے میں ناپاکی لگی ہو تو اس کی صفائی کا کیا طریقہ ہے جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے وہ آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ پانی جو ہے، پانی وہ بنیادی طور پر پاکی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے جو قرآن و سنت میں ہمیں ملتا ہے۔ یعنی کہیں پہ ناپاکی لگ گئی، آپ اس کو دھل دیں، آپ پر غسل فرض ہے، نہا لیں، وضو کرنا ہے پانی سے وضو کر لیں، کپڑا خراب ہے دھل لیں، یا کوئی بھی چیز گندی ہے اس کی صفائی کے لیے ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ اور پانی جو ہے وہ طاہر اور مطہر ہے، یعنی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، جیسا کہ ہمیں قرآن و سنت میں ملتا ہے۔ لیکن جوتے کی صفائی اس کے لیے پانی ضروری نہیں ہے۔ جوتے کی صفائی اس کا رگڑنا ہے، یعنی مٹی جو ہے، مٹی جوتے کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ یعنی جوتے کے نیچے کوئی گندگی لگ گئی، آپ جب چل رہے ہیں تو وہ جو زمین پر جوتے کا رگڑ ہو رہا ہے اس سے وہ صاف ہوا تو وہ جوتا پاک ہے۔ وہ میں آج آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جوتے کی صفائی کا جو طریقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہلکا بتایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی جوتی کو چلتے ہوئے گندگی لگا دے، یعنی اس میں گندگی لگ جائے، تو مٹی اسے پاک کر دیتی ہے، مٹی اسے پاک کر دیتی ہے۔ اور یہ روایت سنن ابو داود کتاب الطہارہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو اپنے جوتوں کو پھیر کر دیکھے، اگر کسی میں گندگی دیکھے تو اسے زمین کے ساتھ رگڑ کر ان میں نماز پڑھ لے۔ یہ روایت ابو داود کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر باب الصلاۃ فی النعل کے اندر اور ابن خزیمہ وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے۔ جوتے میں نماز کے سلسلے میں جیسی بات ہوتی ہے تو انسان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی اس طرح کی بات ہو چکی ہے، یعنی اس طرح کے ذہن میں اس طرح کی بات پکڑ کر چکی ہے کہ جوتے میں نماز، ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے جوتے میں نماز؟ لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، صحابہ کرام پڑھتے تھے اور ہمارے اسلاف پڑھتے تھے جوتے میں نماز۔ اور اسی طرح سے جوتے کی صفائی کیسی ہو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب مسجد میں آؤ تو اپنے جوتوں کو پہلے دیکھ لو، جوتے کو پلٹ کے دیکھ لو کہ اس میں گندگی تو نہیں لگی ہے، اگر گندگی لگی ہے تو اس کو زمین پر رگڑ لو اور اسی میں نماز پڑھ لو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا ہے جوتے کی پاکی کا۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جوتا کو پاک کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پانی کا استعمال کیا جائے۔ ہاں، ابھی بہت سارے جوتے اس طرح کے چلتے ہیں جس کا دھل لینا اس میں کچھ خرابی نہیں ہے تو دھل سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے مٹی ہی کافی ہے کہ اس پہ رگڑ دیا جائے اور اس میں آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بعض حضرات اعتراض کرتے ہیں چلتے ہیں گندگی لگتی ہے، جوتے کو کہاں کہاں لے کے جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی اگر گندگی لگی ہے تو اس کو زمین پر رگڑ دو، یہی کافی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہے۔
اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کسی خاص موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔